آپ آغاز کریں اس بات سے کہ آپ میٹنگ بلائیں، آپ اعلان کریں اس بات کا کہ وہاں کے زخمیوں کا ہم علاج کریں گے، آپ اپنی امداد کو بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو موقف اقوام متحدہ میں ہے وہ ایک اچھا موقف ہے، لیکن صرف موقف سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا اگر آپ اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اس وقت کی فلسطین کی جنگ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی؟ یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ عالم عرب کے حکمرانوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اب چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گی، اس لیے اپنا رول ادا کریں۔ جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے مدد الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہم نے پہنچائی ہے، جتنا جو راستہ جب کھلا ہوا ملتا ہے، ہمارا امدادی 7-8 وہ جا چکی ہیں جو کھیپ ہیں، اور خود ہم نے ایجپٹ میں اپنا ایک ویئر ہاؤس بھی بنایا ہوا ہے، تو جو مدد ہو سکتی ہے وہ کریں گے۔ دوسرا کام پاکستانی لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کریں، تو ایمانی جذبے سے کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہ تو کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، بچے کرتے ہیں، بڑے نالائق ہیں، ان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بچوں کو سمجھا دو کہ یہ پروڈکٹ ایسی ہیں جو جس سے صہیونیوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ بچے جو ہے وہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں، لیکن بڑوں کو عقل نہیں آتی۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں سوشل میڈیا کیمپین چلانی چاہیے، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا الحمدللہ پشاور میں بہت ہیوج احتجاج ہوا، کل پورے پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مقامات پر جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے احتجاج کیا گیا، اور 2 جون یعنی کل آنے والے کل میں کراچی میں ایک بہت بڑا غزہ ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ۔ میں خود وہاں پر جا رہا ہوں، اور میں کراچی کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے شایان شان، جس طرح ماضی میں بھی آپ امت کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کرتے رہے ہیں، نکلیں اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں، ان سب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جو پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں ان سارے نوجوانوں کو، پوری دنیا کے طالب علموں کو جو یونیورسٹیوں میں، امریکہ میں، یورپ میں اپنی ہی پولیس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور فلسطین کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی نوجوانوں کو اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے، ان ساری جامعات کو فلسطین کا ایک ترجمان بننا چاہیے، یہی ہمارا رول ہے۔ ہمیں صرف کتابوں کو تو نہیں پڑھنا، ایک نوجوان کو اپنی ملی، دینی، انسانی جو اس کا فرض بنتا ہے وہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ بہت بڑا مارچ کل ہوگا، اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی کل میں انشاءاللہ وہاں پر دوں گا۔ میں چند باتیں بس موجودہ بجٹ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پاکستان میں ٹیکس جمع ہوا اس کا 87% جمع شدہ ٹیکس کا ہم نے قرضوں اور اس کے سود میں ادا کیا ہے، ملکی اور غیر ملکی۔ اب اندازہ لگائیے، معیشت کا بھی یہ تقریباً 50% کے زائد بنتا، 58% بنتا ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں ہم نے اپنا قرضوں میں اور اس کے سود میں ہم سب کچھ ادا کر رہے ہیں، اور یہ ان کی نالائقوں کی پالیسیاں ہیں جو اتنے عرصے میں انہوں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آئی پی پیز کو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز کے نام پر اس وقت 2800 ارب روپے ادا کریں گے، وہ بجلی جو آپ اور میں خرچ نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے، لیکن وہ کیپیسٹی چارجز فی یونٹ 16 روپے سے زائد وہ ہم ادا کریں گے، اور اس لیے ادا کریں گے کہ ہمارے نالائق حکمران طبقے نے اور کرپٹ مافیا نے آئی پی پیز کے ساتھ یہ جعلی معاہدے کیے، پوری قوم کو گروی رکھ دیا۔ چائنا کا دباؤ ہے کہ ہمارے پیمنٹ کریں، 500 ارب روپے ہیں، تقریباً $2 بلین کی پیمنٹ ہے، ہم مانگتے پھر رہے ہیں چائنا سے نیگوشیٹ کریں۔ اتنے پروجیکٹس ہیں جو چائنا کو یہاں پر کرنے ہیں، باوقار طریقے سے بات چیت کریں۔ یہ نہیں ہوتا آنیاں جانیوں سے کام نہیں چلتا، 5 دن کے لیے وہ چلے گئے، 6 دن کے لیے وہ چلے گئے، اور کوئی اعلان کر رہا ہے $25 بلین آ گئے، کوئی کہہ رہا ہے $75 بلین آ گئے، میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ بعض لوگ ایسے ہیں جب کوئی چیز اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی کریڈٹ لے لیتے ہیں خود، جب مشکل ہوتی ہے تو سیاستدانوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں چلے گا، اور سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا، امن سے، خارجہ پالیسی سے، داخلہ پالیسی سے، ان تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہے ہمارا معاشی نظام۔ تو یہ جو اب مزید ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اب اینڈ یوزر کے اوپر ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا دو 18%، لیکن ہزاروں ایکڑ والے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاتے ہوئے ان کو موت آتی ہے۔
اس لیے کہ خود ہوتے ہیں یہ سب، ان کے لیے بس ہلکی سی بات کر دیتے ہیں